الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ القلوب۔ وہی سبق چل رہا ہے جس میں انسانی فکر اور انسانی عقائد کے اختلافات کا ذکر تھا۔ پھر رب کریم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنی کتابیں بھیج کر احقاق حق کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام جن لوگوں نے ساتھ دیا تو انہیں کوئی جادو کی چھڑی نہیں دی گئی کہ بس انہوں نے نعرہ مارا اور دنیا فتح ہو گئی۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی، ان پر تکلیفیں آئیں، انہوں نے مقابلہ کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تائید باری ان کے ساتھ تھی، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی، لیکن انہوں نے گردنیں کٹوائیں، بھوک پیاس برداشت کی، تکالیف برداشت کی، دکھ اٹھائے، مقابلہ کیا، استقامت کا ثبوت دیا، اور اللہ کریم نے انہیں منزل آشنا کر دیا، ان کی مدد فرمائی۔ بے شمار اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بے شمار اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، اور تب جا کر دوسروں کی بہتری کے راستے کھلے اور اللہ کریم کی رحمت متوجہ ہوئی اور حق پر غلبہ ہوا۔ اب اس کے بعد مال کی باری آ جاتی ہے۔ آدمی کو جان عزیز ہوتی ہے، پھر دوسرا نمبر مال کا ہوتا ہے۔ مال میں اسلام نے جو مالی ضابطے بنائے ہیں اس میں بھی اسلام منفرد ہے۔ دنیا کے جتنے مالی نظام ہیں وہ کمانے کے ذرائع متعین کرتے ہیں، جائز اور ناجائز، کہ یہ درست ہے، قانون کے مطابق ہے، اور اگر اس طرح لیا جائے گا یا چھینا جائے گا یا چوری لیا جائے گا تو یہ غلط ہوگا اور اس پر سزا ہوگی۔ مال کے حصول کے ذرائع مالی جو بنتا ہے نظام اس میں بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آ جاتا ہے کہ جو حکومت یا جو ادارہ اس ملک کو چلاتا ہے اس کے لیے اس میں سے اس کے اخراجات کے لیے اس میں سے حصہ دیا جائے، جسے مختلف طرح کے ٹیکسوں کے نام دیے جاتے ہیں۔
اب ایک آدمی نے مال حاصل کیا، وہ مروجہ قاعدہ جو اس حکومت اس ملک کا تھا اس کے مطابق کیا، پھر جو حکومت کے ٹیکسز اس پر تھے وہ اس نے دے دیے، اب اس کے بعد وہ آزاد ہے، اپنے مال کو چاہے آگ لگا دے، جہاں چاہے خرچ کرے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اس کا اگر وہ جمع کرتا جاتا ہے تو خربوں جمع ہو جائیں۔ اب کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کو واپس اسی چکر میں لائے کہ وہ مال ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، بلکہ وہ معاشرے میں چلتا پھرتا رہے اور دوسروں کے کام۔ اسلام چونکہ دین حق ہے اور اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، مخلوق بھی اللہ کی ہے، اس کی ضرورتیں بھی اللہ کی ہیں، مال بھی اللہ کا ہے، تو اسلام نے حصول زر سے لے کر اس کے اخراجات تک رہنمائی فرمائی، اور واحد مالی نظام ہے اسلام کا جس نے زکوٰۃ فرض کر کے ایک ایسا نظام دے دیا کہ 40واں حصہ اگر ہر سال آپ زکوٰۃ میں دیتے ہیں تو آپ جتنا مال بھی جمع رکھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ رفتہ رفتہ سارا معاشرے میں چلائے گا۔ اور جس طرح بدن میں خون گردش کرتا ہے، اسی طرح مال کو بھی معاشرے میں گردش کرنی چاہیے۔ اگر ایک جگہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ جگہ تباہ ہو جائے گی۔ آپ یہاں سے انگلی باندھ دیں کہ بس جو اس میں خون ہے کافی ہے، یہ واپس نہیں جائے گا، یہ واپس نہیں جائے گا تو یہ دوسرے دن پھٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایک بازو کو باندھ دیں تب ہی ٹھیک رہے گا کہ تازہ آتا بھی رہے، جو آیا ہے وہ جاتا بھی رہے۔ آپ سورج کی کرنوں کو روک دیں کہ آئی ہیں واپس نہیں جائیں گی، کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اب دریا کو روک دیں کہ آ رہا ہے پانی، اوپر سے آگے نہیں جائے گا، اگلا حصہ ویران ہو جائے گا۔ اگر آپ روکیں گے بھی، بند بھی لگائیں گے تو پھر بھی آپ کو نکاسی آب کا راستہ رکھنا پڑے گا کہ ایک خاص مقدار میں جسے آپ سنبھال سکتے ہیں روک کر باقی پھر آگے جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے بالکل روک دیں۔ اسی طرح مال بھی جہاں جمع ہو جائے گا، رک جائے گا، اس کے آگے جانے کا راستہ نہیں ہوگا، وہاں معاشرے کو تباہ کرے گا۔ اور دنیا کے جتنے مالی نظام ہیں ان میں دیکھ لیں کہ امیر امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ان امراء کی عادتیں بگڑتی ہیں، پھر غرباء چوری ڈاکے پہ آتے ہیں، امراء عیاش ہو جاتے ہیں، غرباء چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں، اور یوں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے حصول زر کے طریقے معین کر دیے اور وہ معروف ہیں۔ تجارت کرتے ہیں، معروف طریقہ ہے، آپ ایک مال خریدتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، دوسری جگہ لے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، اس پر آپ کے اخراجات بھی آتے ہیں، اس پر منافع لینا آپ کا حق بھی بنتا ہے، وہاں کی مارکیٹ کے حساب سے وہ بک جاتا ہے، آپ کو کچھ دے جاتا ہے۔ تجارت ایک معروف طریقہ ہے، ملازمت معروف طریقہ ہے، کھیتی باڑی معروف طریقہ ہے، مزدوری گھر سے کچھ نہیں دیا جاتا، تجارت میں آپ خرچ کرتے ہیں، ملازمت اور مزدوری میں آپ گھر سے پیسہ نہیں دیتے، ملازمت میں آپ اپنی قابلیت دیتے ہیں، علمی عقلی، اور وہ آپ کو تنخواہ، آپ ان کا کام کرتے ہیں، وہ آپ کو سرمایہ دیتے ہیں۔ مزدوری میں آپ اپنی جسمانی قوت خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زمین کھودتے ہیں، دیوار بناتے ہیں، وہ آپ کو اجرت دیتے ہیں، جائز ہوگی۔ کاشتکاری، زمین میں آپ محنت کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، فصل بوتے ہیں، وہ آپ کو برداشت دیتی ہے۔ یہ 4 معروف ذرائع ہیں۔ کوئی بھی غیر معروف ذریعہ، یہ سیدھا سا مسئلہ ہے شریعت میں، کوئی بھی غیر معروف ذریعہ آمدن کا جو ہے وہ حرام ہے۔ کوئی جادو کرتا ہے، اسے لوگ پیسے دے جاتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، لوگ پیسے دے جاتے ہیں، کوئی حصول زر کا چلہ کاٹتا ہے، مصلے کے نیچے سے نوٹ نکلتے ہیں، یہ سارے حرام۔ کوئی مختلف آگیں جلا جلا کر اور مختلف پارے کو جما کے چاندی بنائی، پھر اسے رنگ دے کے سونا بناتا ہے،
یہ لگے رہتے ہیں، ایک پورا شعبہ ہے ان کا سونا بنانے والوں کا، یہ لگے رہتے ہیں، یہ غیر معروف، یہ غیر معروف وہ ذرائع ہیں جو ہر بندہ نہیں کر سکتا، معروف ذرائع وہ ہیں جو ہر ایک کے لیے عام ہیں، ملازمت، تجارت، کاشتکاری، مزدوری ہر آدمی کے لیے عام ہے، یہ معروف ہے۔ جو رزق غیر معروف ذرائع سے کمایا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات، اسلام نے اس میں کوئی ایج پیچ، کوئی غلط فہمی نہیں رکھی۔ آپ پیسے دے کر سود لیتے ہیں، حرام ہے۔ آپ پیسے خرچ کر کے چیز خریدتے ہیں، منافع پہ بیچتے ہیں، حلال۔ اللہ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کر دیا۔ کافروں نے کہا نبی یہ بھی تو ایک تجارت ہی ہے کہ ہم اپنا سرمایہ دیتے ہیں اور اس پر منافع لیتے ہیں، اور اسے آپ نے سود کہہ دیا۔ فرمایا حل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا اور صرف پیسہ دے کر اس پر زیادتی لینے کو، ربا کو حرام کر دیا۔ آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، اس پر منافع لیتے ہیں، درست ہے، آپ نے پیسے خرچ کیے، ایک چیز خریدی، پھر وہ بیچی، اس پر منافع لیا، درست۔ آپ پیسہ دیتے ہیں، پیسے پر منافع لیتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ تو جتنے غیر معروف طریقے حصول رزق کے ہیں وہ ناجائز۔ اب اس کے بعد آگئی ٹیکس کی باری۔ اللہ کریم نے 40% ٹیکس لگا دیا اس سرمایہ پر جو 1 سال آپ کے پاس رک جائے۔ جو سرمایہ آپ کے پاس رک جائے، 1 سال اس پہ گزر جائے، تو 2.5% یا 40 میں سے 1 روپیہ یا 100 میں سے 2.5 روپے وہ آپ کو اللہ کو دینے ہوں۔ اسے زکوٰۃ کا نام دیا گیا کہ مال کو پاک رکھنے کے لیے، مال کو صاف رکھنے کے لیے اس میں چونکہ اللہ مالک ہے اس کا حصہ دیا گیا۔ اب اس کی ایک بہت خوبی تو یہ ہے کہ کسی کے پاس بہت مال جمع ہو گیا اب اور ہوتا جا رہا ہے، ہر سال وہ 40واں حصہ دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ 40 سال میں وہ اربوں روپے معاشرے میں نکل جائیں گے۔ وہ مال وہاں جمع نہیں ہوگا، وہ ایک دریا بن جائے گا، پانی آ رہا ہے، پانی جا رہا ہے، ایک جگہ ایک ڈیم بن گیا، لیکن وہ ٹوٹلی رک نہیں گیا، بلکہ جس طرح مال آ رہا ہے اسی طرح مال جا گیا۔ دنیا کے کسی نظام میں یہ نہیں۔ پھر اس کے بعد حکومت وقت کو اجازت ہے معاشرے میں، سب سے پہلے تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ حکومت وقت کا حق ہے اسے جمع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز میں ساری جمع ہوتی تھی، آپ کے عہد پرنور میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں ساری رضوان اللہ علیہم اجمعین مرکز میں جمع ہوتی تھی۔ بعد میں جب خلافت گئی، سلطنت آئی، تو سلاطین نے کچھ چیزیں جو بدلی، پھر زمانہ دور دراز نکل گیا تو یہ بھی بدل گئی۔ زکوٰۃ کا بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ حکومت کا جو مرکز ہے وہ اسے جمع کرے اور اس میں سے اپنے سارے اخراجات پورے کرے، فوجی ضرورتیں پوری کرے، ہسپتال بنائے، درس و تدریس کے ادارے بنائے، غریبوں کو الاؤنسز دے، جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں ان کی امداد کرے، انہیں دے۔ ہاں اگر یہ پورے ملک کی زکوٰۃ یا اسی طرح فصل پہ جو زکوٰۃ ہے وہ عشر ہے، مویشیوں پہ زکوٰۃ ہے، بھیڑ بکریوں پہ ہے، اونٹوں پہ ہے، گائے بھینس پہ ہے، تو یہ مختلف چیزوں میں مختلف انداز سے سالانہ ٹیکس اللہ نے لگا دیے کہ ہر چیز سے، ہر جانور سے، ہر کھیتی باڑی سے، ہر روپے پیسے سے معاشرے میں حصہ جاتا رہے۔ اور حکومت کا کام ہے کہ مرکز اس کو جمع کرے اور حکومتی اخراجات اس میں سے پورے کرے، جس میں حکومتی اخراجات میں جو لوگ بے کس اور بے مایہ ہیں ان کی نگہداشت پہلا حصہ ہے۔ تو جتنے مستحقین زکوٰۃ قرآن کریم نے رکھے وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ مفلسوں کی دیکھ بھال کی جائے، بچوں کی تعلیم کی جائے، مفت کی جائے، زکوٰۃ میں سے کی جائے، بیماروں کا علاج مفت کیا جائے،
اگر یہ زکوٰۃ پورے ملک کی جمع ہو کر حکومتی اخراجات سے کم پڑتی ہے تو پھر مختلف چیزوں پر حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے۔ ٹیکس دو طرح کے ہیں اسلام میں، ایک وہ ٹیکس ہے کہ ملک کے باہر سے کوئی چیز آئی تو حکومت بھی اس پہ ٹیکس لیتی ہے۔ شرعاً حکومت ایک بار اس پہ ٹیکس لے سکتی ہے جب وہ ملک میں داخل ہوتی ہے، اب اس کے بعد اس پہ کوئی ٹیکس نہیں۔ اسلامی قانون میں جب سرحد گزرتی ہے اس کے بعد اس پہ کوئی ٹیکس نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی وقتی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی جنگ ہو جاتی ہے، کوئی وبا پڑ جاتی ہے، کوئی بیماری جیسے یہ زلزلہ آ گیا ضرورت بڑھ جاتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت اسلامیہ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس لگا دے کسی خاص چیز پر، جیسے تیل کے ساتھ ٹیکس لگا دیا گیا، لیکن وہ تب تک ہے جب تک وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جب وہ ضرورت پوری ہو جائے گی وہ ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ وقتی طور پر حکومت کو اختیار دیجیے، اس کے بعد لوگ آزادی سے کمائیں اور زکوٰۃ دیں، اللہ کا حصہ دیں، کاشتکاری کریں اور عشر دیں، کارخانے چلائیں اور زکوٰۃ دیں۔ تو اگر اس نظام میں باقاعدگی لائی جائے تو ہم نے ایک دفعہ اندازہ کیا تھا، ہمارے اندازے میں سارے اخراجات حکومت کے پورے ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال اسلام کا مالی نظام جو ہے وہ آدمی کو ایک پیسہ کمانے سے لے کر اس پیسے کو خرچ کرنے تک وہ نظام ساتھ جاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے، اور دنیا کا کوئی دوسرا مالی نظام کمانے اور اس کے بعد ٹیکس دینے کے بعد بندے کا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنی دولت کہاں لٹا رہا ہے، صحیح خرچ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں اس سوال کا جواب دیا گیا، یسألونک ماذا ينفقون، انفاق ہوتا ہے اللہ کے حکم کی حدود کے اندر خرچ کرنا، اللہ کی پسند اور مرضی کے خلاف خرچ نہ کرنا، یہ انفاق ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے خرچ کریں، کس طرح سے کریں؟ فرمایا کل ما انفقتم من خیر، اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے والدین کا حق ہے کہ جنہوں نے تمہیں پالا پوسا تم ان کی خدمت کرو۔ اب والدین کا حق زکوٰۃ سے ادا نہیں ہوتا، صدقات واجبہ، وہ اخراجات جو فرض ہیں جیسے زکوٰۃ، وہ اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ والدین کا الگ سے حق ہے اولاد کے مال پر۔ تو بیٹا جو کماتا ہے اس پر پہلا حق والدین کا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی خبرگیری کی جائے، ان کے لباس کا، ان کی غذا کا، ان کی دوا کا، ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، اور جو اس پر تم خلوص سے خرچ کرو گے، محبت سے خرچ کرو گے، عند اللہ وہ صدقہ شمار ہوگا اور تمہیں اس کا ثواب ایسے ملے گا جیسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو۔ والاقربین، پھر نسبتاً درجہ بدرجہ، جس طرح رشتہ دار ہیں، اس کے بعد باپ کے بعد چچا، پھر پھپھیاں، خالائیں، پھر اس کے بعد ان کے بچے بچیاں، پھر اس طرح جس طرح ترتیب رشتوں کی ہے، اس طرح سے جتنا ممکن ہو سکے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یہ خرچ اللہ کی راہ میں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یتامہ، جن کا دنیا میں کوئی نہیں، والد فوت ہو گیا، بچے نابالغ رہ گئے، اور یاد رکھیں یہاں تو سفید ریش یتیم پھرتے ہوتے ہیں، یتیم صرف نابالغ ہوتا ہے، بالغ یتیم نہیں ہوتا، بالغ پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا، اور اگر بلوغت پر یتیم کا اطلاق کیا جائے تو دنیا میں سارے یتیم ملیں گے، ہر ایک کتنے لوگ ہیں جن کے والد فوت ہو چکے ہوں گے۔ یتیمی کی حد بلوغت تک ہے، اگر نابالغ بچے کا والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ یتیم کہلاتا ہے، اور جب بالغ ہو جائے یتیم نہیں رہتا،
جو حقوق یتیم کی نگہداشت کے شریعت نے دیے ہیں نابالغ بچہ ان کا مستحق ہوتا ہے۔ یتامہ کے بعد والمساکین وابن السبیل، پھر وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کو ذریعہ کوئی نہیں ملتا، تو ایسے لوگ جو محروم ایک طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا، ان کی مدد کی جائے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کی نگہداشت کی جائے۔ شریعت مطہرہ میں ہر مسافر مستحق ہوتا ہے، اور یتامہ اور مساکین اور مسافر یہ صدقات واجبہ بھی انہیں دیا جا سکتا ہے، اور ان پر وہ لگتا ہے۔ قیدی ہو، اس آزاد کرانے میں، اس کی خدمت کرنے میں، اب خواہ ملک کا وزیر اعظم قیدی ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو بھی اس پر زکوٰۃ بھی خرچ ہو سکتی ہے۔ اس کے گھر میں جتنا بھی مال ہو، یہاں تو قید ہے۔ کوئی امیر تر آدمی ہے، وہ سفر میں ہے، تو اس کی خدمت کی جائے تو اس میں زکوٰۃ بھی درست ہے، کہ وہ امارت اس کی گھر ہے، یہاں اگر اس کا خرچ کرایا، کسی نے چوری کر لی، پیسے جیب کاٹ لی، تو وہ امارت اس کے کام نہیں آتی، اس کا حق معاشرے کے ان لوگوں پہ آتا ہے جو خرچ کرتے ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور یہ یاد رکھو، عمل خیر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ فکر نہ کرو کہ میں نے جو خرچ کیا وہ اخبار میں نہیں آیا، میں نے جو خرچ کیا وہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلا، میں نے بتایا نہیں، یا میں نے جو خرچ کیا، جس پر خرچ کیا اسے بھی نہیں پتا میری مدد کس نے کی۔ اللہ کریم فرماتے اللہ ہر کام کو خود دیکھ رہا ہے، ہر بات کو خود جانتا ہے، اور اگر تم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو پھر یہ اس بات کی فکر بے فکر ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کو علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تمہارے خرچ کو وہ جانتا ہے کہ تم اس کی رضا کے لیے اور اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، پھر اس کی فکر کرنا تم چھوڑ دو، پھر اس کا اجر وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ جیسے مال خرچ کرنا بھی ایک ناپسندیدہ سی بات ہے، بظاہر کسی بندے کے پاس 100 روپے، آپ کہتے ہیں 2.5 روپے یہاں رکھ دو، تو اسے وہ 2.5 بھی مشکل لگتے ہیں، یار پہلے تو ایک نوٹ ہے 100 کا، اس میں سے 2.5 تمہیں کیوں دے دوں؟ ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ پھر اگر جان دینی پڑ جائے تو بندہ تو سارا کچھ کرتا ہی جان کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے، اور زندگی ہارنی پڑے تو فرمایا بات یہ ہے، کائنات اللہ کی ہے، اس کی خوبیاں خامیاں بنائی ہوئی اسی کی ہیں، ان کے نتائج اسی کے بنائے ہوئے ہیں، وہ خالق ہے ہر چیز کا، اور اسی کا علم اکمل اور اتم اور مکمل ہے، اور وہ جانتا ہے۔ یہ تمہاری پسند و ناپسند پہ نہیں، مال تو مال ہے، جب وہ کہے وہاں جان بھی ہار دو۔ بظاہر تمہارے دماغ میں خواہ یہ بات کتنی ناپسندیدہ ہوگی، یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن فرمایا جہاں اللہ چاہے کہ یہاں جان دے دو وہاں جان دے دو۔ مال کی تو کوئی حیثیت نہیں، مال تو پھر کمایا جا سکتا ہے، جان تو ایک ہی بار دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ وہ تمہیں جان بھی وہاں دینے کا حکم دے گا جہاں دے کر موت بھی تم سے بھاگ جائے گی اور تم ہمیشہ کی حیات پا جاؤ گے۔ تو فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا، قتال تم پر فرض کیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، بظاہر وہ کتنی ایک ناپسندیدہ سی بات ہے کہ بندہ اٹھ کے تلواروں کی چھاؤں میں چلا جائے، گولیوں کی بارش میں چلا جائے، برستی ہوئی آگ میں چلا جائے اور تڑپ تڑپ کر جان دے دے۔ فرمایا بظاہر تو بڑا ناپسندیدہ ہے، لیکن آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، حقائق سے تو وہ واقف ہے۔ این ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے کتنی بہتر ہو، کہ تمہاری ساری کاوش وصول اللہ کی ہے، اور جہاں وہ کہے جان ہار دو وہاں جان ہارتی تم واصل باللہ ہو جاؤ، تو پھر اس سے بڑی کون سی بات؟ یہ تو جان ہارنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا، اور اسے پہلے سے پتہ ہے
کہ کب کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ لہذا احکام الہی میں مال تو مال رہا، جان دینے کا بھی جہاں حکم ہے وہاں جان ہار دینے ہی میں فائدہ ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بظاہر تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اس میں تمہاری بہتری ہو۔ آسان تو حبو شیئن، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بڑی پیاری لگے، وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ جیسے کوئی بہت خوبصورت سانپ پڑا ہے، اب اسے کوئی بھاگ کر اس کی خوبصورتی پہ اٹھا لے تو موت ہے۔ تمہارا علم محدود اور ناقص ہے، تمہاری نگاہ محدود ہے، وہ نتائج جو تمہارا دماغ حاصل کرتا ہے وہ محدود ہے، ناقص ہے، اور جو اللہ کریم بتاتا ہے وہ کامل و مکمل ہے اور درست ہے۔ لہذا تم پر جہاد فرض کیا گیا اس لیے کہ اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری اس موت میں تمہاری حیات ہے۔ بڑا خوبصورت مصرع کسی نے کہا تھا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات۔ ایک بندہ جان ہارتا ہے اور ایک قوم کی رگے جان میں حیات دوڑ جاتی ہے۔ مال تو مال رہا، جہاں جان دینے کی بات آئے تو تأمل نہ کرو، سوچو نہیں، اس لیے کہ تمہاری پسند و ناپسند پہ بات نہیں ہے، تمہاری پسند بھی ناقص، ناپسند بھی ناقص، اس کا علم کامل ہے۔ جب اسے پسند ہے وہی چیز بہترین ہے جو اسے پسند، جو اسے پسند نہیں وہ بدترین ہے۔ كتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے وہ باتیں کہ تم نہیں جانتے۔ تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، موت کا خالق بھی وہی ہے، حیات کا خالق بھی وہی ہے، تمہارا خالق بھی وہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے۔ کس چیز کو کہاں کیا مقام ملے گا یہ جاننا یہ اس کا کام ہے۔ اور جب اس کا حکم آ جاتا ہے تم مال پہ گریز کیوں کرتے ہو؟ وہاں تو جان مانگے تو جان دینی چاہیے کہ اسی میں فائدہ ہے، جان بچانے میں فائدہ نہیں، وہاں جان ہارنے میں فائدہ ہے۔ اس لیے کہ اسلام ایک روشنی، ایک نور، ایک ہدایت اور اللہ کی بات ہے۔ سارے فائدے، ساری بہتریاں، ساری بھلائیاں اس کے اندر ہیں، اور جتنا جتنا اس سے ہم کہیں سے جہاں سے کوئی قدم باہر رکھیں گے اتنا نقصان اسی وقت ہوگا۔ اس لیے دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، پوری کوشش اطاعت الہی کی رہے، اس کے باوجود روزانہ استغفار بھی پڑھا جائے کہ جہاں بھول چوک غلطی کمی ہوئی ہے اللہ کریم معاف فرما دیں۔ اللہ جانتا ہے وہ باتیں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔